کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں اپنے سلسلے کو لے کر، اسپیشل پروگرام کو لے کر، جس کا نام ہے پیارے نبی کا پیارا گھرانہ۔ پیارے نبی کا پیارا گھرانہ، واقعی میں یہ بات سچ ہے، یہ بات حق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ پیارا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، شان و شوکت والا بھی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو انشاءاللہ الکریم اہل بیت اطہار کا ہم ذکر خیر کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بچوں میں، بچیوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کے جو ہے نا وصف ان میں ظاہر ہوں گے، اور ان کی شان و شوکت ان تک پہنچے گی، پتہ چلے گی، تو یہ بھی پھر ایک امام حسین کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ جب یہ بڑے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے اور دوسروں تک شان اہل بیت کو بیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، عاشورے کا دن ہے۔ اسی دن امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو کربلا کے میدان میں بے رحمی سے اور آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہر کوئی جانتا ہے، اس تاریخ کو ہر کوئی پہچانتا ہے، اور اس تاریخ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کے لیے اِیصال ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کے نام پر لوگ لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ چونکہ آج کا جو دن ہے عاشورے کا دن، پیارے بچوں، وہ صدقہ و خیرات کرنے، غریبوں کی ہیلپ کرنے، ان کی پریشانی کو دور کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ یوں تو ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہے، لیکن پیارے بچوں، عاشورہ کے دن امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے اس مقام پر بھی نماز کو قضا نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت تک کو آپ نے منسوخ نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہاں پر یعنی کربلا کے میدان پر جہاں تپتی ریت تھی، دھوپ تھی، اور وہاں پر پانی نہیں تھا، کوئی عیش و عشرت والا سامان بھی نہیں تھا، اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اب بچوں کو، بڑوں کو، سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کیے ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ بچوں، جو کربلا کا واقعہ ہے نا، یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ والدین آپ کو کہتے ہوں گے، امید کرتا ہوں میں، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، آپ کرتے بھی ہوں گے۔ بعض وقت کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہوگی کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، یا پڑھتے نہیں ہوں گے، یا کچھ بچے اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہوں جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے مقام پر ایسے دور میں، ایسے وقت میں جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ تھا، وہاں پر بھی آپ نے اللہ کریم کے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا سٹرکچر بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم
ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا بچوں، آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، وہ پہلا سیگمنٹ ہوگا شان اہل بیت. کیا ہوگا؟ شان اہل بیت. اس کے اندر ہم کیا کریں گے، آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہیں تو، جیسا کہ کل بھی آپ نے شرکت فرمائی تھی. جی بتائیے. نعت اور بیان کریں گے. نعت اور بیان کریں گے. اور کوئی بتائیں پہلے سیگمنٹ میں. اچھا مائک دیجیے ان کو. جی آپ بتائیں گے. اہل بیت کے شان کے بارے میں بیان. اہل بیت کی شان بیان کی جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو ہمارے ساتھ میں حسنین بھائی ہیں انشاءاللہ الکریم. حسنین بھائی اہل بیت اطہار کے حوالے سے چند مدنی پھول بھی ہمیں عطا فرمائیں گے، ان کے فضائل اور ان کے جو ہے نا شان کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم پہلے جو ہے نا پہلے سیگمنٹ کو شروع کر لیتے ہیں اور پھر مزید آگے بڑھیں گے اپنے دیگر سیگمنٹ کی جانب. جی حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. آج بھی آپ سیگمنٹ میں شان اہل بیت بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الکریم. بچوں آپ کو توجہ سے سننا ہے. اور کیا سننا ہے؟ شان اہل بیت. جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا، اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کے گھر والوں کو، ہے نا، گھرانے کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ایک نارمل اگر شارٹ فارم کہا جائے تو. جی شان اہل بیت. پیارے بچوں، FGN چینل کے ناظرین، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. خاتون جنت کا ہاتھ لیتے، اسے چومتے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ پر اپنی صاحبزادی کو بیٹھاتے. اور پھر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑے ہو جاتی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتی. ناظرین، باپ اور بیٹی کا پیار سیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت کا یہ پیار سیکھنا، یہ پیار دیکھیں، یہ ہم سب کے لیے درس ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جو چیز اسے ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس طرح تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو گود میں لیے تھے. مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے. جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گود میں لیے ہیں. حضور سلام نے اسے کھولا تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. ناظرین، دیکھا آپ نے حضور علیہ السلام کو حسنین کریمین سے کتنی محبت تھی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مقام پر دونوں شہزادوں کو کتنی محبت بھری انداز سے اپنے سینے سے لگائے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی. مزید ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی جوانوں کا سردار کہا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کیا ناظرین، غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیسی کمال محبت و الفت کرتے تھے. وہ لوگ جو اپنے بچے سے اس وجہ سے محبت سے پیش نہیں آتے
کہ ان کا رعب دبدبہ ختم نہ ہو جائے، ان کے لیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل درس نصیحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید عالم سید کائنات ہونے کے باوجود اپنے نواسوں کو کندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت قرار دی اور حسنین کریمین کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دی۔ اپنے اولاد کو چومنا، کندھوں پر سوار کرنا اور انہیں سینے سے لگانا تو ہوتا ہی ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سونگھا بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں جنت کا پھول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑے اچھے انداز میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے ان کا نام کیا تھا؟ اچھا، آپ میں سے کون بتائیں گے؟ سب کو معلوم ہے؟ کوئی چھوٹے بچے اگر یہاں سے بتائیں، آپ بتائیں گے؟ بیٹھ کے ہی بتانا ہے، وہیں بیٹھے رہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام کیا تھا؟ اچھا، اور کوئی بتائیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، ان کا جواب درست ہے۔ اچھا، ایک سوال اور مجھے کرنا ہے کسی سے۔ اچھا، ان کو مائک دیجیے، رحمت فاطمہ کو مائک دیجیے، لیجیے مائک، لیجیے۔ نہیں؟ اچھا، کسی اور کو، آپ ان کو دیجیے مائک، سیدھا ہاتھ سے لیجیے، ہے نا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما میں سے بڑے کون تھے؟ عمر میں بڑے کون تھے؟ اچھا، امام حسن، جن سے پوچھوں گا انہی کو بتانا ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے بھائی تھے، اور چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت امام حسین۔ جی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ تھا؟ آقا کون تھے ان کے؟ جی، کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ مائک دیجیے ان کو، پیچھے ہے مائک۔ جی، نانا۔ جی، نانا تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو سونگھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جی، ہے نا، سونگتے ہیں نا کسی چیز کو ہم، اکثر اس چیز کو سونگتے ہیں جس میں ہم خوشبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے اور چومتے تھے، اور سونگھنے کے بعد کیا ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جنت کے پھول جی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ جنتی پھول بھی ہیں، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، حسان بھائی، حسنین بھائی اور دیگر بچے اور FGN چینل کے ناظرین، کہ کیا کوئی ایسا ہے جس کے اندر سے جنت کی خوشبو آئے؟ لیکن حسنین کریمین یعنی امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما کے اندر سے جنتی پھولوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے، کبھی تو ان کو گودی میں اٹھاتے، ٹھیک ہے، کبھی چادر کے اندر کر لیتے، اور اچھا مائک چاہیے ان کو، دے دیجئے، جی ٹھیک ہے، کبھی تو بچوں ان کو گودی میں اٹھایا کرتے، کبھی ان کو گودی میں اٹھانے کے بعد چادر ڈھک لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، کن کو بٹھاتے تھے؟ حسنین کریمین کو، یعنی امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما کو۔ تو پیارے بچوں، ان کی شان بہت بلند اور بہت بالا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ان کے حوالے سے ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جیسے ہم نے سنا نا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت مجھ سے محبت، یعنی آقا سے محبت ہے۔ جو امام حسین سے محبت کرے گا یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغاوت کرے گا، ہے نا، ان سے دشمنی کرے گا، تو وہ کس سے دشمنی کرے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح کربلا میں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں غداری کی، دھوکے بازیاں کی، تو انہوں نے کس کے ساتھ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے
پیارے نبی کا پیارا گھرانہ۔ الحمدللہ اس میں شان اہل بیت اور ذکر اہل بیت کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک سیگمنٹ ہے ہمارا واقعہ کربلا، وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائس یا آپ کے بچوں کی وائس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے 8286252626، آپ اس پر واٹس ایپ پہ جا سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ جانے کے بعد آپ ہمیں وائس کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں، اور آپ کو ہم سے کیا کہنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے اس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اپنے دوسرے سیگمنٹ کو ہم شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دوسرا جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کا نام ہے واقعہ کربلا۔ کیا نام ہے؟ واقعہ کربلا۔ جی، واقعہ کربلا۔ کل ہم نے اس کے حوالے سے بہت پیاری باتیں سن لی تھی۔ اچھا، مائک کے حوالے سے کچھ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، تو مائک جس کے پاس ہے آپ اس کے پاس رہنے دیجئے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی سے مائک نہیں مانگیں گے، ان کے پاس ہی رہنے دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو مانگنا نہیں ہے، جس کو میں کہوں گا ان کو مائک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے جی۔ اور توجہ سے آپ کو پروگرام میں شامل رہنا ہے اور ذکر اہل بیت کو سننا ہے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے جو واقعہ کربلا سنا تھا وہ ہم نے آدھا واقعہ کربلا سنا تھا۔ پیارے بچوں، جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا اور اہل کوفہ نے خطوط بھیج کر آپ کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی، کوفے والوں کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے کوفے بھیجا گیا۔ یہ کل ہم نے بات بتائی تھی، تو اسی سے کنیکٹ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو کرتا چلوں گا۔ لیکن جلد ہی اہل کوفہ نے غداری کی اور انہیں شہید کر دیا۔ کن کو شہید کر دیا تھا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں، جو توجہ سے سنیں گے تو ان کو یاد رہے گا، اور جو توجہ سے نہیں سنیں گے، صرف مائک کے پیچھے لگے رہیں گے، تو پھر ان کو یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو ان کو کوفے والوں نے غداری سے شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر راستے میں مل گئی تھی۔ کہاں مل گئی تھی؟ راستے میں۔ جی، راستے میں مل گئی تھی، مگر آپ نے عزم و توکل سے سفر جاری رکھا، آپ نے عزم کر لیا، ہے نا؟ اچھا، آپ مائک کو زیادہ ڈسٹرب کریں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مائک ایسا کریں، پھر کسی اور کو دے دیں، بھائی کو دے دیں، مائک دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، صبر کرنا ہے آپ کو۔ امام حسین نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا نا۔ آپ پر ظلم بھی ہوا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اگر آپ مائک نہیں لے رہے نا تو یہ بھی ایک صبر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی چاہت ہو رہی ہے مائک لے لیں، مائک لے لیں، تو آپ مائک نہیں لے رہے تو یہ بھی صبر ہے، تو آپ صبر کریں، ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور امام حسین کو یہ بات جو ہے نا راستے میں پتہ چل گئی تھی۔ پھر بھی امام حسین نے کیا کیا؟ اپنے سفر کو جاری رکھا۔ پیارے بچوں، ابن زیاد نے کوفے کے راستوں پر ناکہ بندیاں کر دی۔ جو گورنر تھا وہاں کا، اس نے ایک طریقے سے لاک ڈاؤن کر دیا نا، لوگ باہر نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شہر سے باہر نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اس نے ناکہ بندیاں کر دی۔ پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر بن کین رضی اللہ عنہ، جن کا نام تھا زہیر نام تھا رضی اللہ عنہ، جیسے افراد کو اپنا ہم سفر فرمایا جو پہلے مخالف تھے، مگر امام کے حسن سلوک کی وجہ سے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق مینرز کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے، خوش ہو گئے، تو اور وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں شامل ہو گئے۔ پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ عنہ راستے میں تھے، ایک جگہ آئی، اس سے آگے بڑھے تو دور سے سواروں کا لشکر نظر آیا۔ دور سے جو ہے نا کچھ لشکر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک لشکر ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ کدھر آ رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں۔ جی، مائک میں بولیے، مائک میں۔ آپ نے جو ورڈ بولا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، لشکر بولتے ہیں مینس ایک گروہ، ایک گروپ۔ دور سے دیکھا تو ایک گروپ تھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آ رہا تھا۔ پیارے بچوں، جب وہ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت حر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
جو 1000 سواروں کے ساتھ ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ یہ پیارے بچوں حضرت حر پہلے تو ابن زیاد جو یزیدی قافلہ تھا اس کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں پھر یہ کن کے ساتھ ہو گئے تھے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہو گئے تھے۔ وہ بھی کیا واقعہ ہے وہ میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے۔ پیارے بچوں وہ گرفتار کرنے آئے تھے، امام نے حکم دیا کہ حر اور ان کے ساتھیوں کو پانی پلایا جائے۔ دیکھیں اب امام حسین کی سخاوت کو آپ ذرا غور کریں کہ وہ لشکر کہاں آیا؟ امام حسین کے پاس، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ان کو پانی پلایا جائے۔ جو یہ مہمان تھے نا ایک طریقے سے کچھ دیر کے ہی صحیح، تو اگرچہ وہ امام حسین کو گرفتار کرنے آئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کتنے پیارے کتنے اچھے ہے نا، کیا فرمایا؟ ان کو پانی پلایا جائے۔ دشمنوں کو بھی پانی پلایا، جو دوسرے دشمن تھے نا پیارے بچوں ان کو بھی آپ نے پانی پلایا۔ نماز ظہر کا وقت امام نے اذان کہلوائی، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کہلوائی تھی۔ پیارے بچوں نماز ظہر کے وقت امام نے اذان کہلوائی اور نماز پڑھائی۔ بعد نماز فرمایا امام حسین رضی اللہ عنہ نے، بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے، کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، میں تمہارے بلانے پہ آیا ہوں نا۔ امام حسین کو تو لیٹرز لکھے تھے نا، کیا لکھے تھے؟ خطوط لکھے تھے، آپ کو خط بھیجا گیا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اگر آپ اب تم امن چاہتے ہو تو میں شہر کو آ سکتا ہوں، ورنہ واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا ہمیں خطوں کا علم نہیں، ہمیں تو آپ کو کوفے لے جانے کا حکم ہے، یعنی اب ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، ہمیں تو حکم ملا ہے ہم آپ کو کوفے لے کر جائیں، کوفے لے کر جائیں۔ پیارے بچوں اب آگے کیا ہوا یہ بھی بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ ہم کون سا واقعہ سن رہے ہیں؟ امام حسین۔ جی واقعہ کربلا ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، واقعہ امام حسین کا ہے، لیکن یہ واقعہ کربلا ہے، کیا ہے؟ واقعہ کربلا۔ اب پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مقام پر ہیں جو کوفے کے قریب ہے، جو کربلا کے قریب ہے۔ پیارے بچوں امام نے خطوط کی بوریاں دکھائیں کہ اتنے سارے لیٹرز آئے تھے، اتنے سارے خط آئے تھے کہ بوریاں بھر گئی تھی۔ کیا بھر گئی تھی؟ اتنے سارے خط تھے، سب نے خط بھیجے تھے کہ امام حسین ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے کر آئیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو امام حسین نے خطوط کی بوریاں دکھائی۔ حر نے راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر بعد میں ان کی دل بدل گئے، جو ان کا دل تھا وہ بدل گیا، اور وہ آخر کار میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار بن گئے تھے۔ امام حسین کے کیا بن گئے تھے؟ وفادار۔ کس قافلے سے نکل کر؟ یزید کے۔ کس قافلے میں آ گئے تھے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کون سے 2 ہجری؟ کون سے؟ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ تو آپ کو یہ بات رکھنی ہے کتنے محرم کو پہنچے تھے؟ 2 محرم، اور ہجری کون سی تھی؟ 61 ہجری، ٹھیک ہے، 61 ہجری کو آپ میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ چند دن کے بعد ابن زیاد کے حکم پر ان پر پانی بند کر دیا گیا، یعنی امام حسین کا جو وہ تھا قافلہ تھا ان پر کیا کر دیا بچوں؟ پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو بار بار سمجھایا کہ وہی اہل بیت ہیں، ہم وہی اہل بیت ہیں جن سے محبت اور اطاعت کا حکم قرآن و سنت نے دیا ہے۔ امام حسین ان کو کہتے تھے کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی اطاعت، جن کی عزت کرنے کے لیے قرآن بھی کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن اب بچوں جن کے کہتے ہیں نا مت ماری جاتی ہو تو پھر ان کے سمجھ میں کہاں آتی ہے۔ مگر ظالموں نے ابن زیاد کو ورگلا کر صلح کی جو صلح کرنی تھی اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا۔ جو ابن زیاد تھا نا کچھ لوگوں نے اس کو بھی جو ہے نا بہت زیادہ سکھایا، اس کو غلط بات سکھائی، امام حسین کے حوالے سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ اور پیارے بچوں وفاداری جو ہے نا اس نے بالکل ایک الگ پیالے میں رکھ دی تھی، اور
सुलह करने के जो मौके थे या जो भी ज़र्रे थे, तो उन लोगों ने बरगला कर उनको भी बंद कर दिया था। प्यारे बच्चों, अब मज़ीद आगे क्या हुआ वो भी सुनते हैं। 9 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जाने की इजाज़त दी। 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए। इस दरमियान जो है ना वो इमाम हुसैन के पास आते और कहते कि तुम हमारी बैत कर लो, अब भी वक्त है, अब भी मान जाओ। इमाम हुसैन उनको समझाते कि अब भी वक्त है, खुदा की फरमाबरदारी कर लो, अब भी वक्त है ना, कि गुनाह मत करो। इमाम हुसैन उनको नेकी की दावत बच्चों दिया करते थे। इस तरह जो है ना 9 तारीख आ गई। कौन सी तारीख आ गई? 9 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जाने की इजाज़त दी। कहा जो साथ में लोग हैं आप जो है ना जा सकते हो, हमारी वजह से जान कुर्बान करोगे तो आपको इजाज़त है, आप लोग चले जाओ, हम लोग अहले बैत हार हम लोग यहीं पर हैं, आप लोग चले जाओ। मगर सब ने वफादारी का सबूत दिया और कुर्बानी देने का अज़्म कर लिया। क्या फरमाया कि इमाम पर हमारी जान कुर्बान। बच्चों देखो, हर जगह ऐसी होती है कि कहीं पर अच्छे लोग भी होते हैं और कहीं पर बुरे लोग भी होते हैं। तो हमें हमेशा किनके साथ रहना है? अच्छों के साथ। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के साथ में भी अच्छे लोग थे। जो 72 लोग थे वो कौन थे? अच्छे लोग थे। जी, वो अच्छे लोग थे। उन्होंने वफादारी का सबूत दिया और क्या कहा कि हम नहीं जाएंगे, मगर सब ने वफादारी का सबूत दिया और कुर्बानी देने का अज़्म किया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने इस रात इबादत में गुजारी। तो हमें भी चाहिए कि हम इमाम हुसैन को मानते हैं, हम भी इबादत करें। अब आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो 9 तारीख थी, कौन सी तारीख थी? 9 तारीख की रात को इमाम हुसैन ने इबादत में गुजारी। 10 मुहर्रम यौम आशुरा को मैदान करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने 72 जानिसारों के साथ हक़ को बातिल की अजीम मुकाबला किया। एक एक करके सब साथी शहीद हो गए। इमाम हुसैन के जो साथी थे वो क्या हो गए बच्चों? एक एक कर शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु भी इंतहाई मज़लूमाना हालत में शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। आप ज़रा सोचें कि जो नौजवानाने जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, उनको उन बदबख्तों ने क्या किया? शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने बच्चों बातिल के आगे सर को नहीं झुकाया। बातिल के आगे सर को नहीं झुकाया। बस पता है कितनी सी बात थी जो आपको छोटी लगेगी, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी। बस करना क्या था? यजीद की बैत कर लेनी थी। क्या करना था? यजीद की बैत। हाँ, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। अब बज़ाहिर तो यूँ लग रही है ना कि क्या करना था? एक छोटा सा काम करना था। क्या? कि मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। इसी में बच्चों अगर इमाम हुसैन कह देते तो पता है कितना बड़ा नुकसान होता दीन का। जो यजीद था उसने तो शराब को हलाल कर दिया था। शराब को क्या कर दिया था? हलाल कर दिया था। और गुनाहों को इसने आम कर दिया था। ये कहता था गुनाह करो, क्या करो? गुनाह करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को इसने पूरा बच्चों मनसूख सा कर रखा था। तो इसलिए इमाम हुसैन को ये बात मंजूर नहीं थी कि दीन को नुकसान पहुँचे। आका अलैहिस्सलाम ने जिस दीन को अपने खून से सींचा है, उस दीन को कोई नुकसान पहुँचे। तो इसलिए इमाम हुसैन ने अपनी जान की, अपने माल की, अपने घर वालों की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी जान को अल्लाह की राह में क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनकी तो शान ही बच्चों निराली है ना, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की। FGN चैनल के नाजरीन, ये एक मुख्तसर वाक़या करबला था जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से हमने चंद बातें आपको बताई थी। इंशाअल्लाहुल करीम मज़ीद दीगर सेगमेंट भी हमारे बचे हुए हैं, उनको भी कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक कलाम भी हम शामिल करें इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से। हसन भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से कोई कलाम शामिल करना चाहें तो आज। जी, मेरे हुसैन तुझे सलाम। क्या बात है बच्चों,
امام حسین نے وہ کام کر دیا کہ یزیدیوں کو آج تک برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن امام حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ السلام یا حسین، امام حسین آپ کو سلام ہے، آپ نے جو کام کیا ہے وہ تو ایک نرالا کام ہے نا۔ اور یزید پلید مر بھی گیا، وہ تو اس کا کام بھی تمام ہو گیا ہے نا، اس کا ذکر بھی کوئی اچھے سے نہیں کرتا، کوئی ذکر کر بھی دے پہلی بات تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور اگر ذکر اس کا ہو بھی جائے تو کیا نام سے ہوتا ہے؟ یزید پلید، یزید پلید، بیکار آدمی ہے وہ۔ جی شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا۔ گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ قد سے روشن میرے صبح و شام، جن کی برکت سے روشن میرے صبح و شام، جن کا نانا ہے سب انبیاء کا امام، جن کا نانا ہے سب انبیاء کا امام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام۔ نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جو جوانان جنت کا سالار ہے، جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار
پار ہے اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین بڑے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدا یہ آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں کسی کے نام درود کسی کے نام سلام انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر کہوں لکھو نہ ہو تمام سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین ماشاءاللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی میں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین یہ وقت بھی آیا تھا کہ آسمان بھی زمین بھی اور جو ذرہ تھا نا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت آپ کی بہادری پر ناز کر رہا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ صبر کے پہاڑ بن کر ان یزیدیوں ان بیکار لوگوں کے سامنے کھڑے تھے اور امام حسین نے کر دکھایا نا کہ وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. کیا بھائی ہم لوگ کو میرے حسین تیجی سلام اسکول میں پڑھاتے ہیں. اسکول میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور پڑھانا چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ امام حسین کون تھے نا اور کون ہیں امام حسین.
ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کون ہے، اور ہمیں امام حسین کی سیرت بھی پتہ ہونی چاہیے نا۔ اچھا، امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی بچوں، پتہ ہے آپ کو کیوں دی قربانی؟ اسلام کے لیے۔ ہمارے لیے ایک طریقے سے یوں سمجھ لو ہمارے لیے قربانی دی ہے نا، تاکہ ہم تک دین پہنچے۔ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ کیسے پہنچا ہے؟ قربانیوں کے بعد۔ ہاں بچوں، جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں یہ بہت محنت کے بعد، مشقت کے بعد میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں اور اگر ہم تلاوت قرآن کریم نہ کریں تو پھر یہ دین ہم تک اتنی مشکلوں سے پہنچا۔ کیا یہ اس دن کے لیے پہنچا تھا کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کریں؟ نہیں بچوں، یہ قربانی ہم کو یاد رکھنی ہے، اور یہ بروز قیامت یعنی روز قیامت تک یہ قربانی یاد کی جائے گی۔ پیارے بچوں، ہمیں قربانیاں دینی ہیں۔ کیسی قربانی دینی ہے؟ ابھی دیکھیں، ویسے تو بات یہ سچ ہے، جب دین کی، اسلام کی بات آ جائے تو جان بھی قربان، مال بھی قربان، لیکن ابھی قربانی کس بات کی دینی ہے؟ کہ ہم کو جھوٹ نہیں بولنا، ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی ہاں، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو امام حسین ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے، ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ ہم نمازیں پڑھیں گے تو امام حسین کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اپنے والدین کی ہم فرما برداری کریں گے تو امام حسین کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اور شیطانی کاموں سے ہم بچیں گے تو امام حسین کیا ہوں گے؟ جی، خوش ہوں گے۔ FGN چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہمیں یزیدی کام نہیں کرنے، بلکہ ہم کو حسینی کام کرنے ہیں۔ امام حسین نے جو کام کیے وہ کام ہم کو کرنے ہیں، صبر کرنا ہے نا، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ امام حسین ان کو سمجھاتے گئے، حجت پوری ہو گئی آپ کی، تو آپ نے جو ان کو سامنے والوں کو بہت زیادہ سمجھایا، ان کو سمجھاتے رہے، خدا کے قہر سے ڈراتے رہے، لیکن وہ ظلم کرتے رہے۔ تو ہم کو کسی پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جتنے بھی یزیدی کام تھے وہ ہم کو نہیں کرنے۔ ہمیں کون سے کام کرنے؟ امام حسین کے کام کرنے، حسینی کام کرنے، ہے نا۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم تو مسلمان ہیں اور امام حسین کو چاہنے والے ہیں، اگر ہم یزیدی کام کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ہمیں تو کون سے کام کرنے چاہیے؟ حسینی کام۔ انشاءاللہ الکریم ہم حسینی کام کریں گے تو امام حسین کو بھی اچھا لگے گا۔ اور پیارے بچوں، یہ صرف محرم میں ہی نہیں بلکہ امام حسین کا ذکر تو ہم کو گھڑی گھڑی کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے محبت آقا سے محبت، آقا سے محبت خدا سے محبت، اور جو خدا سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، جو خدا کے حبیب سے محبت کرے گا خدا کے حبیب بھی اس سے محبت کریں گے اور خدا بھی محبت کرے گا۔ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے تو میں نے بھی کل ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ امام حسین نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہم سے محبت کرے، کل بروز قیامت، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا یوں کہ ہم ایسے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ یعنی اس کو مثال کے طور پر سمجھایا، جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی میں کچھ دیکھ رہا تھا، بچے ہمارے کلام سن رہے تھے تو کچھ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ یاد ہے امام حسین میں نا کہ امام حسین نے اتنی قربانیاں دے دی، اور ہم آج دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ تو کچھ بچوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں نا، اور سنجیدگی سے وہ کلام سن رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری ان سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم کل بروز قیامت ہم کن کے ساتھ ہوں گے؟ امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ ہوں گے؟ امام حسین کے ساتھ۔ وہ حسین جن کے نانا کی جنت ہے نا بچوں، اور یہ نوجوانوں یعنی جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ تو ہم جب جائیں گے تو ہم بھی جوان ہو جائیں گے، تو ہمارے کون ہوئے؟ یہ سردار ہوئے۔ تو ہم اپنے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور امام حسین کس کے پاس ہوں گے؟ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور کن کے ساتھ ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہم امام حسین کے ساتھ بھی ہوں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی ہوں گے، اور ان کے صدقہ طفیل، ان سے محبت کرنے کی بنا پر ہم کہاں جائیں گے؟ جنت انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دعائے امام حسین۔ بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر دعائے امام حسین میں ہم کیا سیکھیں گے پتہ ہے؟ سیگمنٹ کون سا ہے؟
دعائے امام حسین. جی تو شروع کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو دعائے امام حسین کو. اس کے اندر ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو امام حسین نے دعا کی تھی. اور امام حسین کی جو دعا ہے نا بچوں وہ قبول ہوتی تھی. دعا کیا ہوتی تھی؟ قبول ہوتی تھی. اب وہ کیسے قبول ہوتی تھی ایک واقعہ انشاءاللہ الکریم عارض بھائی کے ذریعے ہم اس کو شامل کرواتے ہیں. چلیں. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے دعائے امام حسین رضی اللہ عنہ. مغرور شخص پیاسا واصل جہنم ہوا. پیارے بچوں، آئیے اب سنیے ایک ایسا عبرت ناک واقعہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت اور دعا کی قبولیت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور و تکبر کا انجام کتنا دردناک ہو سکتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات اور آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کو دیکھنے کے باوجود کچھ دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا. ایسا ہی ایک مغرور شخص امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے. امام حسین رضی اللہ عنہ اس مغرور شخص کی باتیں سن کر رونے لگے اور اپنے پاک پروردگار سے عرض کرنے لگے، یا رب عز و جل اس کو پیاسا مار. امام حسین رضی اللہ عنہ کا دعا مانگنا تھا کہ اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ العطش العطش کہنے لگا. اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ نیکوں کی بے ادبی اور غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور مظلوموں کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ہمیں چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے اور اہل بیت کا ادب و احترام دل سے کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، امام حسین نے دعا کی تو کیا ہوا؟ قبول ہو گئی. اور اس کو کیا جو گستاخی کر رہا تھا امام حسین کی شان میں اس کا کیا ہوا؟ پھر حلق اس کا سوکھنے لگا. اس کے گھوڑے نے کیا کیا بتائے؟ اس کے گھوڑے نے اس کو دھکا دے دیا، ایک طریقے سے گرا دیا اس کو اور بھاگنے لگا بہت تیز. ابھی اپنے گھوڑے کو پکڑنے بھاگنے لگا. جب یہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگتا تو گھوڑا پھر بھاگتا، یہ پھر پکڑنے جاتا تو پھر بھاگتا تیز. تو یہ پیچھے بھاگتا گیا اور یہ اتنا بھاگا بچوں، اس کو پیاس اتنی شدت والی لگی، یہ کہنے لگا العطش العطش، اور پھر اس کا جو ہے نا دم ٹوٹ گیا. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے اس کو پانی پلانا چاہا، اس کے دوستوں نے، تو پانی وہ پی نہ سکا. کیوں کر پیتا؟ کیونکہ امام حسین کی دعا جو تھی بچوں، امام حسین کی دعا قبول ہو گئی تھی. اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے حقیقی، اور ان کا فیض سے ہمیں فیض یاب فرمائے. بچوں، امیر علیہ سنت کے بڑے پیارے نعرے ہمیں ملے ہیں، وہ بھی لگا لیتے ہیں. آپ کو کہنا ہے اصحاب و اہل بیت ہیں. کیا کہنا ہے؟ اصحاب و اہل بیت ہے. اصحاب و اہل بیت ہیں. میں نعرہ لگاؤں گا تو آپ کو کہنا ہے اصحاب و اہل بیت ہے. اصحاب و اہل بیت ہیں. خائفین کبریا اصحاب و اہل بیت ہے. عاشقان مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت ہے. صالحین اتقیا اصحاب و اہل بیت ہے. عابدین و پارسا اصحاب و اہل بیت ہے. دین پر دل سے فدا اصحاب و اہل بیت ہے. عاصیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت ہے. مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت ہے. فضائل مولا سے صدا اصحاب و اہل بیت ہے. آسرا تار کا اصحاب و اہل بیت ہے. اصحاب و اہل بیت ہیں. جی، ہم کو ذکر کرنا ہے کن کا؟ دونوں کا ذکر کرنا ہے، اصحاب و اہل بیت. اصحاب مینس صحابہ کرام اور اہل بیت، تو ان کا دونوں کا ہمیں ذکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم ہماری جو نیا ہے وہ انشاءاللہ الکریم وہ کیا ہو جائے گی؟ پار ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب ایک سیگمنٹ
नैया, ये भी एक सवाल है ना, नैया क्या होता है? किसी को पता है नैया क्या होता है? यहाँ पर कई जगह पर बोट को, नाव को नैया कहते हैं ना, और बेड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़ा भी इसको नाव को कहते हैं। अपना बेड़ा पार है। अपना बेड़ा बेड़ा क्या है? पार। बेड़ा मीन्स बच्चों, बेड़ा और ये नैया और ये नाव एक चीज़ आप समझ लें, ठीक है? तो यूँ हमारी नैया पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। तो हम इंशाअल्लाहुल करीम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और इसकी बरकतें नसीब हो जाएंगी। ये जुमला इसलिए बोला जाता है बच्चों कि एक मुहावरे के तौर पर आपको समझाया जाए कि हम आखिरत में क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अब हमारा लास्ट सेगमेंट बचा है जिसका नाम है इरशादाते इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु। अगर किसी ने वॉइस अगर भेजी हो तो उसको भी चला सकते हैं, उसको भी चेक फरमा लीजिए। और इंशाअल्लाह करीम अपने हम सेगमेंट को शुरू करते हैं जिसका नाम है इरशादाते इमाम हुसैन। इसमें आपको इरशाद इमाम हुसैन को देखना भी है, स्क्रीन पर इंशाअल्लाह करीम नज़र आएगा और आपको उसको याद भी कर लेना है, थोड़ा बहुत याद अगर हो सके तो। लेकिन कम से कम उससे जो मैसेज मिलना है उसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। देखें स्क्रीन पर, देखते हैं इरशादात इमाम हुसैन में से एक इरशाद नज़र आ रहा है। इरशाद इमाम हुसैन है कि अगरचे दुनिया को लोग अच्छी और नफीस समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का सवाब इससे कहीं ज़्यादा बेहतर और नफीस है। नफीस कहते हैं खूबसूरत को, यूँ समझ लें अच्छे को, ठीक है? खूबसूरत को, अच्छे को। तो क्या फरमा रहे हैं कि अगरचे दुनिया को लोग अच्छी और नफीस समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का सवाब इससे कहीं ज़्यादा बेहतर और नफीस है। हाँ जी, क्या फरमा रहे? नकीस नहीं है बच्चों, नफीस है। नफीस का मतलब होता है पाक, साफ, अच्छा, ठीक है? ये इसका मतलब होता है। तो हम दुनिया को अच्छा समझते हैं, बल्कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। क्या अच्छा है? इस्लाम भी अच्छा है। बाकी वहाँ लिखा है कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो अल्लाह ताला का सवाब है। क्या है? जी, अल्लाह तबारक व ताला का सवाब है। मज़ीद एक इरशाद को और शामिल करते हैं जी। इरशाद इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से तकदीर में तकसीम हो चुका है, इसलिए इंसान को हरीस नहीं होना चाहिए बल्कि कनात इख्तियार करनी चाहिए। मैं मज़ीद एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से तकदीर में तकसीम हो चुका है, इसलिए इंसान को हरीस नहीं होना चाहिए बल्कि कनात इख्तियार करनी चाहिए। बच्चों, हमको हिर्स नहीं करनी चाहिए। हिर्स ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए और सब कुछ हमें ही मिल जाए, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना मिल गया उस पर कनात हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना हमको चाहिए। ये कौन इरशाद फरमाते हैं? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम हुसैन। और हिर्स जो है ना बच्चों, लालच। हिर्स क्या चीज़ होती है? लालच बुरी बला है। सुना है ना हमने, लालच बुरी बला है। तो इमाम हुसैन ने भी बता दिया कि लालच बुरी बला है। लालच में हमको नहीं आना चाहिए। मज़ीद एक इरशाद इमाम हुसैन को शामिल करते हैं जी। जब दुनिया का माल यहीं छोड़कर जाना है तो फिर इंसान इसमें बुख्ल क्यों करता है? देख रहे हैं कितना प्यारा इरशाद है। क्या फरमा रहे हैं कि जब दुनिया का माल यही छोड़कर जाना है तो फिर इंसान इसमें बुख्ल क्यों करता है? भाई माल को जमा करता है। एक इंसान है पूरी ज़िंदगी बच्चों माल को जमा करता है और लास्ट में उसके साथ क्या होता है? वो चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। तो उसका माल का क्या होता है? लोग फिर मज़े लेते हैं उसके माल से। तो इसलिए हमको बुख्ल नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। हम तो माल खर्च करेंगे और इमाम हुसैन ने तो पूरी अपनी जान को कुर्बान कर दिया ना।
تو امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ ہم کو بخل نہیں کرنا چاہیے. جی مزید ایک ارشاد امام حسین کو شامل کرتے ہیں. جی ارشاد امام حسین رضی اللہ عنہ، جب کوئی شخص کسی کو تکلیف دینے کے لیے مدد مانگے اور کوئی اس کی مدد کرے تو وہ مدد کرنے والا بھی انتہائی ذلیل و رسوا ہے، اتنا ہی ذلیل و رسوا ہے جتنا تکلیف دینے والا. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی تیسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے شخص سے مدد مانگی، یعنی یوں سمجھ لیں ایک بندے نے ایک بندے سے مدد مانگی کہ مجھے اس کا نقصان کرنا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو پیارے بچوں یہ مدد کرنے والا بھی اتنا ہی برابر ہے جتنا یہ ظلم کرنے والا ہے، جو پریشانی کرنے والا ہے. یعنی ظلم کا ساتھ دینے والا اور جو پریشانی میں ڈالنے والے، یعنی کسی کو اگر پریشانی میں ڈالے، اس کی حق تلفی کرے، اس کے مال کو دبائے یا اس کو کیسی بھی پریشانی میں ڈالے تو وہ بھی ظالم ہے. یعنی ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. اب جیسے کہ یزید نے ظلم کیا، یزید کے ساتھی بھی ساتھ میں تھے نا کچھ لوگ، تو وہ بھی کون ہوئے؟ سب ظالم ہوئے، اتنے ہی اس کے حقدار ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امید کرتا ہوں بچوں تک بہت ساری باتیں ہم نے پہنچانے کی جو کوشش کی ہیں انہوں نے وہ حاصل کی ہوں گی، اور اس میں سے کچھ انہوں نے یاد بھی کیا ہوگا، بہت کچھ ان کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. FGN چینل کے ناظرین، ایک ویڈیو کلپ بھی ہم کو موصول ہوئی ہے بچوں کی جانب سے. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا سنانا چاہتے ہیں. آج اچھی پیاری پیاری نعت آپ کو سناؤں گی. جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نام کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کے خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام حسین کی تو شان ہی یہ ہے کہ پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے. FGN چینل کی ویورز سے لاسٹ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، کچھ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی ملتا ہے، یوم عاشوراء کے دن میں آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، گھر میں اچھے اچھے کھانے بنائیں اور اپنے بچوں کے خرچ میں کشادگی کریں، یعنی خرچ دل کھول کر کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز فاتحہ بھی کریں اور ان کے نام پر کچھ نہ کچھ گھر میں ایسا بنا لیں جو آپ تقسیم کریں، اور تقسیم کرنے کے بعد یوں بھی کہیں کہ یہ نیاز امام حسین ہے. اور کچھ اگر غریب آپ کے نظر میں ہو تو ان کی مالی خدمت بھی کریں، کیونکہ کربلا کا درس بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ امام حسین نے جو ہے نا لوگوں میں پیار محبت بانٹی
اور غریبوں کا خیال بھی رکھا. تو آج کے دن جو اپنے بچوں پر دل کھول کر خرچ کرے گا, اللہ پاک اس کو پورے سال مال بھی عطا فرمائے گا اور اس کے رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائے گا. FGN چینل کے اور بھی دیگر سلسلے آج کے دن آپ ملاحظہ کریں گے تو آج کا دن بڑا بابرکت کا دن ہے. دعائے افطار بھی ہوگی, آج کئی لوگوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے, تو آپ دعائیں بھی کریں, امام حسین کا صدقہ بھی مانگیں اور اپنے بچوں کو بھی امام حسین کی سیرت کو ضرور سکھاتے رہیں. اس طرح FGN چینل دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم امام حسین کی سیرت اور صحابہ و اہل بیت کی محبت ان کے دل میں انشاءاللہ الکریم داخل ہو جائے گی. آئندہ دیگر سلسلوں میں پھر حاضر ہوں گے. بچوں کے اور بھی دیگر سلسلے آتے ہیں, جیسے کہ سیٹرڈے میں شام رات 8 یا 7 بجے کے درمیان ایک سلسلہ آن ایئر ہوتا ہے, لائیو ہوتا ہے, جس کا نام ہے ننھی مسکراہٹ. تو اس میں بھی دیگر 8 بجے وہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے, تو اس میں بھی علم دین سکھایا جاتا ہے. تو سیٹرڈے میں بچوں کو وہ بھی دکھائیں تو انشاءاللہ الکریم علم دین کے جو نگینے ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے. حاضر ہوں گے اگلے کسی سلسلے میں, تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خانے اہل بیت.